السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم، خوش آمدید۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ارجو ان تکونوا بخیر وعافیہ، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ارجو ان تکونوا بخیر وعافیہ۔ تو آج سبق سے پہلے آج کا جو سبق ہے یہ دو بہنوں کے درمیان ہے یا دو لڑکیوں کے درمیان بول چال کے حوالے سے ہے، چونکہ ہمارے اس کورس کو الحمدللہ ہماری بہت ساری بہنیں بھی سنتی ہیں اور ایک بڑی تعداد ہے، تو اس لیے کچھ مردوں کے حوارات ہوں گے اور کچھ عورتوں کے حوارات ہوں گے تاکہ سب اس کورس سے ایک طرح مستفید ہو سکیں۔ تو یہ حوار ہے، اس کے جملے تو سب کے لیے مفید ہے، لیکن یہ حوار دو ہندا اور سارہ کے درمیان ہے۔ تو سن لیجئے۔ ہند، مرحبا کیف حالک اليوم؟ ہند، مرحبا کیف حالک اليوم؟ ہند، السلام علیکم، آج آپ کیسی ہیں؟ مرحبا لفظ استعمال ہوتا ہے خوش آمدید کے لیے یا بات شروع کرنے کے لیے، تو اردو میں ہم اس کی جگہ السلام علیکم کہتے ہیں جب کسی سے بات شروع کرتے ہیں۔ سارہ بخیر الحمدللہ وانتی، سارہ بخیر الحمدللہ وانتی، سارہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ اور آپ؟ ہند، بخیر ایضا هل انتہیت من واجب العلوم؟ بخیر ایضا هل انتہیت من واجب العلوم؟ ہند، میں بھی ٹھیک ہوں، کیا آپ نے سائنس کا ہوم ورک مکمل کر لیا؟ کیا آپ نے سائنس کا ہوم ورک مکمل کر لیا؟ سارہ، لیس بعد سأکملہ بعد الغداء، لیس بعد سأکملہ بعد الغداء، لیس بعد سأکملہ بعد الغداء، سارہ ابھی نہیں، میں اسے دوپہر کے کھانے کے بعد مکمل کروں گی۔ ہند، حسنا اذا احتجت الى ای مساعدۃ فاخبرینی، ہند، اذا احتجت الى مساعدۃ فاخبرینی، ٹھیک ہے اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں۔ سارہ، شکرا سأفعل، سارہ شکرا سأفعل، سارہ شکریہ میں ضرور بتاؤں گی۔ سأفعل کا معنی ہے میں کروں گی، یعنی میں بتاؤں گی۔ تو یہ آج مختصر حوار ہے، اس کو آپ یاد بھی کریں، اپنی کاپی میں بھی لکھیں۔ اب آتے ہیں فعل مضارع کی طرف۔ فعل مضارع آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، ایک فعل ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے۔ فعل اس کو کہتے ہیں جو اپنے بارے پر خود دلالت کرے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہو، اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہو اور وہ کسی کام کے ہونے کو بتاتا ہے۔ تو فعل کے اندر ایک کسی کام کا ہونا، ایک کسی کا زمانے کا ہونا، اور ایک یہ کہ وہ خود اپنا معنی بتا سکتا ہے، دوسرے لفظ کے ملانے کے محتاج نہیں ہوتا۔ پھر اس کی فعل قسم ہے فعل مضارع۔ عربی زبان میں فعل مضارع دو زمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زمانے تین ہیں، ایک وہ جو گزر چکا ہے یعنی زمانہ ماضی، ایک وہ جس میں ہم ابھی ہیں یعنی زمانہ حال، اور ایک وہ زمانہ ہے جو آئے گا، اس کو ہم مستقبل کہتے ہیں۔ تو ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے۔ تو ماضی کے لیے فعل ماضی استعمال ہوتا ہے، لیکن حال اور مستقبل دونوں کے لیے عربی زبان میں فعل مضارع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ فعل مضارع کس کو کہتے ہیں؟ ما يدل على حصول شيء في الحال والاستقبال۔ فعل مضارع اس کو کہتے ہیں جو کسی کام کے حال یا استقبال میں وقوع پذیر ہونے پر دلالت کرے، وقوع پذیر ہونے کو بتائے۔ فعل مضارع یہ بتاتا ہے کہ یہ کام ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا۔ فعل مضارع کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کی شروع میں یا تو الف آئے گا یا نون آئے گا یا حمزہ آئے گا یا ان میں سے کوئی ایک لازم ہے۔ جو بھی فعل مضارع ہے، جیسے مثلا یضربو، اس کی شروع میں یا ہے، تضربو اس کی شروع میں تا ہے، اضربو اس کی شروع میں حمزہ ہے، اسی طرح نضربو اس کی شروع میں نون ہے۔
تو یہ حروف فعل مضارع کے شروع میں لازمی طور پر آتے ہیں۔ تو آج آپ صرف اتنا یاد کریں کہ فعل مضارع اس کو کہتے ہیں جو کسی ایسے کام پر دلالت کرے، کسی ایسے کام کے بارے میں بتائے جو ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا، جو حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا۔ باقی انشاءاللہ ہم آنے والے سبق میں آپ کے سامنے فعل مضارع کا گردان پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔